اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو سب سے پہلے جو چیز دی وہ ہے عقیدہ، توحید، کہ اللہ کو ایک مانے اور اللہ ہی کو سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ دینے والا، زندگی اور موت کا دینے والا مانے اور دل سے مانے اور اس بات پر عمل کرے اور یہی بات لوگوں تک پہنچائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کچھ غالباً 25 سے 28 پیغمبروں کا تذکرہ کیا، ان کے واقعات بیان کیے کہ انہوں نے کس طریقے سے توحید کی دعوت دی اور کس طریقے سے ان کی مخالفت ہوئی، کس طریقے سے ان کو تکلیفیں دی گئی اور وہ کس طریقے سے استقامت کے ساتھ اس کام کے اندر جمے رہے، اخلاص اور استقامت کے ساتھ۔ نبیاں، پیغمبر تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی ذمہ داری دی اور اس کی دعوت دینے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی لوگوں میں، تمام مکے والوں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو بھی محفوظ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، جو آخری نبی تھے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کام کو، کار نبوت کو، امت مسلمہ کو اس کی ذمہ داری دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا اور رسالت کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ رسالت کو اپنانے کا حکم دیا، آپ کی سنتوں کو اپنانے کا حکم دیا، ہر ایک چھوٹے سے چھوٹی، بڑے سے بڑی سنت کو اپنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے ہمیں کہیں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات کرنے کا طریقے سے لے کر کھانا پینا، ازواج زندگی، اور پھر جو ہے میاں بیوی کے تعلقات، دعوت دینے کا طریقہ، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی۔ اب جو اس پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے اس راستے پر چلائے بھی گا، کیونکہ وہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ہم جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس راستے پر بھی چلاتا ہے، لیکن آج لوگ توحید کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں اور دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن نبی کے طریقے کو اپنانا نہیں چاہ رہے ہیں، جیسے رسالت کو اپنانا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپنانا چاہ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک مسجد کے اندر عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن کی تفسیر چل رہی تھی، بیٹھے سننے میں آیا، پھر وہاں کے امام صاحب نے کہا کہ اس امت کا، اس قوم کا کیا بنے گا جسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں حقارت محسوس ہوتی ہو۔ خاص کر کے ہندوستان میں بسنے ہوئے والے لوگ،
روزی کے لیے اگر کوئی کہیں پر ٹیچر ہے یا کوئی کہیں پر جاب کرتا ہے تو وہ آ کے عالم دین سے پوچھتا ہے، وہ مفتی سے پوچھتا ہے کہ حضرت مجھے نوکری کرنے میں دقت جا رہی ہے، مجھے وہاں تھوڑی سی مشکلات پیش آ رہے ہیں، تو کیا میں داڑھی صاف کر سکتا ہوں؟ اپنے چہرے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ختم کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بدل سکتا ہوں؟ میں کیا یہودی نصارہ کے لباس پر آ سکتا ہوں؟ اس طریقے کے سوالات پوچھتے ہیں لوگ، سنت سے کٹنے کے سوالات پوچھتے ہیں، گنجائش ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیے، جو لوگ ایمان والے ہیں، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، جن کے باپ دادا ایمان پر قائم تھے، جن کی نسلوں سے اپنے آپ کو لوگ مسلمان اور ایمان والے کہتے ہیں، یہ لوگ گنجائش ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے کے لیے، سنتوں کو اپنانے کے لیے گنجائش رکھی ہے اور عمل کرنے کے لیے گنجائش رکھی ہے۔ عمل سے ہٹنے کے لیے، سنتوں سے ہٹنے کے لیے گنجائش نہیں رکھی ہے۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، ابھی نئے نئے ہیں اور انہوں نے 40 سال 50 سال کسی اور دنیا کلچر کے اندر زندگی گزاری ہے، ان کے لیے مشکل مرحلہ ہے کہ وہ اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دے اور اپنے ماں باپ سے کٹ جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے گنجائش رکھتا ہے کہ تم دھیرے دھیرے ان چیزوں کو چھوڑو تاکہ تم اپنے اہل و عیال کو دعوت دے سکو۔ لیکن آج جو خاندانی مسلمان ہیں، جو پیدائشی مسلمان ہیں، وہ اپنی زندگی گنجائش پر چلا رہا ہے۔ ایک ایسی کارگزاری ہم آپ کو سناتے ہیں، یقین جانیے دل دہل جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو دعوت کا کام کرتا ہے اور اسی کا یہ یقین ہے، اسی کی یہ عقیدہ ہے کہ میں کسی طریقے سے سنت پر عمل نہیں کروں گا، میں کسی طریقے سے اللہ کا ذکر نہیں کروں گا، اور میں کسی طریقے سے کوئی سنت کو نہیں اپناؤں گا، اور میں جن سے بیعت ہوں، میں جن کے ہاتھ پر بیعت ہوں، وہ حضرت کو میں نے کہہ دیا ہے کہ حضرت مجھ سے کوئی عمل نہیں ہوتا، مجھ سے کوئی معاملات نہیں ہوتے، اب آگے کی معاملہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ ایک دعوت کا کام کرنے والا شخص جو 12 سال سے کام کر رہا ہے، 13 سال سے کام کر رہا ہے، اس کی اپنی یہ سوچ ہے کہ میں روزانہ اپنے گناہ اپنے شیخ کو بتاتا ہوں، میں نیکی اور میرے اچھے خیالات شیخ کو نہیں بتاتا ہوں، بلکہ میں گناہ بتاتا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ تو کئی علماءوں سے سنا ہے، کئی بڑے بڑے اکابرین سے سنا ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اپنے گناہوں کا کسی کو گواہ مت بناؤ۔ دیکھیے، کل حشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ پھر کیا ہمارا جو شیخ ہے، ہم جن سے بیعت ہے، تو کیا یہ ہماری وہاں پر سفارش کریں گے؟ بلکہ یہ لوگ تو ہمارے گناہوں کے گواہ بن رہے ہیں۔ تو یہ حال ہے ہمارا، توحید کی دعوت دینے والے کا یہ حال ہے، تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اندھی تقلید کے اندر زندگی گزار رہے ہیں لوگ، علم ہونے کے باوجود ان پڑھ کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو بھی اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کر فرمائے، اللہ بڑا، اللہ کے نبی بڑے، اللہ کی بات بڑی، اللہ کی ذات بڑی، اللہ کی صفات بڑی، اور اللہ نے جو راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صراط المستقیم کا راستہ، اس پر چلنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہم اس کا ہاتھ تھام کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی اور آپ کے سنتوں پر جم جانے کی
اور اسے مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، توحید اور توحید کے بعد ہے رسالت، دونوں چیزوں کو اللہ نے لازم کر دیا۔ پہلی ہے توحید، اسے مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور دوسری ہے رسالت، جسے اپنانا ہے۔ لوگ آج ایک پہلو کو لے کر چلتے ہیں، عمل بالمعروف نہی عن منکر، یہ دونوں چیزیں ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی۔ لوگ عمل بالمعروف کا حکم تو کرتے ہیں مگر نہی عن منکر سے نہیں روکتے، برائی سے نہیں روکتے۔ اسی لیے آج دیکھیے برائی عام ہے، برائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ نیک بھی کام کرتے ہیں اور وہی لوگ برا کام کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ کئی جگہ دیکھنے آتا ہے، کئی جگہ کی کارگزاریاں ہیں، لوگوں کو قریب کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو توڑ رہے ہیں۔ لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، بلکہ ہم اللہ کو قریب کرنے کی محنت کریں گے، اللہ سے قریب ہونے کی محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قریب کر دے گا، کیونکہ وہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اللہ قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہماری توجہ، ہمارا فوکس یہ ہو، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ آج ہم سب کو راضی کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔